یہ ہمارے خانپور قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر دوست نے دوسرے عالم دین نے کہا کہ آپ کسی عالم کو بھیجیں وہاں امامت کرائیں. ہم نے بھیج دیا تو بیچارے وہ سامان بھی لوڈ کرا کے لے گئے اور گھر بار کا گھر والوں کو بھی لے گئے. اور وہاں پر وہ بڑے متقی تھے، نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں باوضو ہر وقت. تو 2-3 ہفتے کے بعد واپس آ گئے. بڑی ہمیں پریشانی ہوئی ہے، اتنا سامان لے کر گئے، گھر والوں کو لے کے گئے، بیوی بچوں کو. بڑی ایک بے عزتی ہوتی ہے. لوگ اپنی بے عزتی تو محسوس کرتے ہیں، علماء کی بے عزتی محسوس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان میں دل نہیں ہوتا، شاید پتھر ہوتا ہے. تم سے زیادہ حساس دل ہوتا ہے ان کا، تم سے بڑھ کر حساس ہوتے ہیں. تم تو پہاڑوں کو محسوس کرتے ہوگے، یہ پرکھوں کو بھی محسوس کر لیتے ہیں. تم تو کوئی دنیا گر جائے پھر محسوس کرو گے، یہ تو پنکھ گر جائے اس کو بھی محسوس کر لیتے ہیں. بہرحال میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی. انہوں نے بڑی محبت سے آپ کو منگوایا اور پوچھا تک نہیں نکال دیا. تو کہنے لگے جی آپ ان سے پوچھ لیں. ان سے رابطہ کیا، بھئی کیا بات ہے، آپ کو ماشاءاللہ ایک اچھے عالم دین دیے تھے ہم نے، تو کیا بات. تو کہنے لگے وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا کہ کیا مطلب آپ کا؟ کہ مسجد کی صفائی تو خوب کرتے ہیں لیکن وضو خانہ بھی خراب ہوتا ہے، باتھ روم بھی خراب ہوتے ہیں، انہیں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے. میں نے کہا کیا نماز نہیں پڑھاتے، تلاوت اچھی نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ تلاوت بھی اچھی ہے، نماز بھی ٹھیک پڑھاتے ہیں، لیکن یار بندے کو کوئی عقل ہونی چاہیے. بھئی باتھ روم خراب ہے، وضو خانے خراب ہیں، لوگ آئیں گے تو کیا کہیں گے. امام صاحب کو عقل ہی کوئی نہیں تھی. ہو میں نے کہا واقعی امام صاحب کو عقل نہیں تھی، واقعی امام صاحب کو عقل نہیں تھی. اور آپ بڑے عقل مند ہیں. یہ امام مانگتے ہیں، اسے کہتے ہیں تم باتھ روم بھی صاف کرو، مسجد بھی صاف کرو، 24 گھنٹے مسجد بھی رہو، نماز بھی پڑھاؤ، ہمارے نخرے بھی سہو، ہماری باتیں بھی سنو، اور دوسرا کام بھی کوئی نہ کرنا، دوسری بات بھی کوئی نہ کرنا. اور تنخواہ ہم تمہیں 8,000 دیں گے، اور جب تنخواہ دیں گے اتنے سارے کام کے بعد پھر ہم تم پہ احسان کر دیں گے، یہ ہمارا تم پہ بڑا احسان ہوگا. او دنیا والو، اپنے احسان اپنے پاس رکھو. ما اسألکم علیہ من اجر، اللہ ہمیں خوب جانتا ہے، وہ ہماری خوب قدر کرے گا. تو میں اپنے علماء کرام دوستوں سے کہتا ہوں یہ دنیا ہے، گزارے کی جگہ ہے، برداشت کر لو. باتھ روم صاف کرنے پڑے کر لو، کر لو، کوئی بات نہیں. اللہ کا گھر ویران نہ ہو، مسجدیں آباد رہے، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں، جماعتیں ہوتی رہیں. گو تم پہ ستم کچھ ہو تو ستم گر کو ستم آزمانے دو، اللہ تمہاری قدر کرے گا. اللہ کی ہاں تمہاری بڑی شان ہے، اللہ کی قسم بڑی شان ہے، اللہ کی قسم. میں نے ایک پوسٹ پڑھی، مجھے بڑی اچھی لگی. وہ لکھا ہوا تھا کہ جو قوم 1 گھنٹہ گانا گانے والوں کو 30 50 لاکھ روپے بہا دیتی ہو، اوپر ڈال دیتی ہو، اور 30 ہزار ایک مہینے میں کام کرنے والے کو 10,000 تنخواہ بھی نہ دے سکتے ہو، وہ قوم کہاں فلاح پا سکتی ہے؟ اس قوم کے بچے سنگر تو بنیں گے، گانا گانے والے تو بنیں گے، قاری قرآن کبھی نہیں بنیں گے، کبھی نہیں بنیں گے.